الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بزرگان محترم اور حضرات علماء کرام، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ حضرات تکلیف فرما کر یہاں تشریف لائے اور ہم خدام جامعہ دارالعلوم کو آپ حضرات کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا، اور پھر یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پورے ملک کے الحمدللہ منتخب مدارس کے علماء اور فضلاء کا یہ اجتماع ہے، اور اجتماع بھی کئی روزہ ہے، کئی روز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے اور دعا بھی کہ اس اجتماع کو ہم سب کے لیے، تمام اہل مدارس کے لیے، تمام دینی طبقوں کے لیے، پورے ملک کے لیے فعال نیک بنائے اور ہم سب کے اندر وہ رنگ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے جو ہمارے بزرگان دیوبند کی خصوصیت تھی۔ اب ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے اس بات کی کہ مسلک دیوبند کو خوب واضح کر کے بیان بھی کیا جائے، اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے دیوبند سے تعلق رکھنے والے، دیوبند کے خوشاچی اور دیوبند کے بحر بیکراں سے نکلنے والی نہریں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں پھیلی ہیں، اور مدرسوں کا ایک جال پوری دنیا میں ہے۔ ہر سال پورے دنیا کے تمام دینی مدارس جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے فاضل ہونے والے علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے،
اور وہ پھر پوری دنیا میں رفتہ رفتہ ان کی خدمات بھی پھیل رہی ہیں. لیکن ان سب فاضلین کو ان اکابر علماء دیوبند سے براہ راست استفادے کا موقع نہیں ملا. جن اکابر کے نام پر ہم مسلک دیوبند کا نام لیتے ہیں، وہ اکابر جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اصل تو یہ سلسلہ حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے، پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا دہلی سے ہوتا ہوا دیوبند پہنچا ہے. اس آخری دور میں امت کے پچھلی صدی میں دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینار ہدایت بنایا، اور اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والوں میں یوں تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے آگے ہے اور بجا طور پر آگے ہے، لیکن در حقیقت یہ کئی بزرگوں کا مجموعہ ہے. حضرت مولانا مفتی خدام صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اصل بزرگان دیوبند ہیں. ان کا جو مسلک ہے یہ وہی مسلک ہے جو تمام اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی بتلایا کہ دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے دیوبند. مسلک دیوبند اہل سنت والجماعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. کئی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین میں سے مولانا عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ضلع سرگودا، صاحبات ضلع سرگودا میں ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں، مفتی ابن مفتی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی عقائد علماء دیوبند اور والد صاحب کے پاس تقریر کے لیے بھیجی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، میرے نزد یہ مناسب نہیں. اس سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ مسلک دیوبند کے عقائد کچھ اور ہیں، پوری امت سے کچھ مختلف ہیں، یا کوئی فرقہ ہے دیوبند. فرمایا کہ نہیں، اس کا نام رکھو عقائد علماء اہل سنت والجماعت، کیونکہ مسلک دیوبند وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے. فقہ میں، اصول فقہ میں، عقائد میں، تصوف میں، طریقت میں، تقلید میں، اجتہاد میں، مسلک دیوبند کوئی الگ چیز نہیں ہے. مسلک دیوبند تو اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہی ہے مسلک ہے. آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اس اور اصول فقہ کی، فقہ حنفی سے متعلق جو کچھ وہاں لکھا ہے وہ فقہ اور اصول فقہ میں علماء دیوبند کا مسلک ہے. علم کلام اور عقائد کی کوئی کتاب کوئی بھی اٹھا لیں، امت کی کوئی بھی کتاب کہیں کی بھی چھپی ہو، صدیوں پرانی کتاب ہو، اور اٹھا کر دیکھ لیجئے اس میں جو کچھ عقائد لکھے ہیں وہی علماء دیوبند کے عقائد. تصوف اور علماء تصوف کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے اور ان کے حالات زندگی دیکھ لیجئے، اس میں جو کچھ آپ کو ملے گا 14 سال کے عرصے میں وہی مسلک دیوبند ہے، تصوف کے مسئلے. کسی چیز میں ذرہ برابر دارالعلوم کا دیوبند کوئی الگ چیز نہیں ہے اہل سنت والجماعت سے.
اس واسطے ایسی نام کو بھی پسند نہیں کیا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے محسوس ہوتا ہو کہ مسلک دیوبند کوئی الگ چیز ہے. تو اس مسلک دیوبند کو دیوبند میں جاری کرنے والے تو یہ بزرگ ہیں جن کے میں نے نام لیے. پھر اس مسلک کے شارحین کون ہیں؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات مسلک دیوبند کے شارحین ہیں. وہ تو مسلک دیوبند کو نافذ کرنے والے اور قائم کرنے والے تھے تینوں بزرگ. یہ شارحین ہیں. ان کی جو شرح ہے مسلک دیوبند سے متعلق، بلکہ شارحین بھی نہیں، میں کہہ رہا ترجمان ہے. یہ اس کا ترجمان ہے. یہ حضرات جو ترجمانی ان حضرات نے کی وہی مسلک دیوبند ہے. پھر ان ترجمان مسلک دیوبند کے شارحین ہیں وہ بزرگ جن سے ہم نے براہ راست استفادہ کیا. حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات ان ترجمان مسلک دیوبند کے شارحین ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان شارحین کے شاگرد ہیں. اللہم اجعلنا منہم. لیکن تو بات یہ ہے کہ مسلک دیوبند اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی طرف نسبت کرنے والے تو پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، لیکن حقیقی مسلک دیوبند کی روح ہے کیا؟ اس کے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ یہ کئی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، کیونکہ فاضلین دور دور تک پھیل رہے ہیں اور ان کو براہ راست ان بزرگوں سے استفادے کا موقع نہیں ملا جو شاگرد ہیں شارحین کے، یا شارحین سے انہوں نے کوئی تعلق قائم کیا ہے. ترجمانوں سے تو کبھی ملاقات کی نوبت بھی نہیں آئی، استفادے کی نوبت بھی نہیں آئی. اور بزرگان دیوبند جن سے مسلک دیوبند کا نام چلا ہے وہ اور ان کا زمانہ پیچھے جا چکا ہے. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلک دیوبند کی جو حقیقت ہے اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے. حقیقت کو تو یاد رکھے، لیکن لفظ دیوبندی کو بھی ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا. لفظ دیوبندی کو بھی ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا. اپنا واقعہ سنا، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں. میری ولادت الحمدللہ دیوبند میں ہوئی. میرا بچپن بھی دیوبند میں گزرا. 12واں سال تھا میری عمر کا جب وہاں سے ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے. تو 12ویں سال کی عمر تک میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا. قرآن شریف حفظ کرتا تھا وہاں کے مکتب میں. اور دارالعلوم کے دارالفتہ میں میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بغدادی قاعدہ پڑھا تھا. تو میں دیوبند کا رہنے والا ہوں. میرے آباء و اجداد ابن عن جد دیوبند کے رہنے والے ہیں. میں دیوبند کا ادنا طالب علم، بچپن کا طالب علم ہوں. چنانچہ جب پاکستان ہجرت کر کے آ گئے تو میں اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتا تھا محمد رفیع دیوبندی. اور جب ذرا کچھ اور بڑے ہو گئے
کتابوں میں داخلہ دیا تو شوق تو ہوتا ہی نوجوانی میں، تو لیٹر ہیڈ بھی چھپوا لیا اسی نام سے، محمد رفیع دیوبندی. تو اور اپنے دوستوں کو خطوط ہم اسی میں لکھتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع نہیں کیا، لکھتا رہا. یہاں تک کہ جب دارالعلوم سے فارغ ہو گئے اور تدریس کا منصب سپرد ہوا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا، اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، اس سے پھر قبالیت کی بو آتی ہے، اس سے پھر قبالیت کی بو آتی ہے. ہم اپنے آپ کو الگ فرقہ کیوں قرار دیں؟ ہم الگ فرقہ نہیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلک دیوبند نام ہے اتباع سنت کا، اتباع سنت کا نام مسلک دیوبند ہے، اتباع سنت کا نام مسلک اہل سنت والجماعت ہے. اور ہمارے ان بزرگوں کا حال یہی تھا، ان کا ہر عمل سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت ہم نے اپنے بزرگوں سے بار بار سنی وہ یہی ہے کہ اعتدال، اعلیٰ درجے کا اعتدال، رفض و خروج میں اعتدال، رفض و خروج میں اعتدال، جبر و قدر میں اعتدال، شریعت و طریقت میں اعتدال.